میں دعوت دیتا ہوں پاکستان فریڈم موومنٹ کے چیئرمین جناب ہارون خواجہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب فرمائیں. بھرپور استقبال کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ لوگوں کے درمیان رہ کے بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی جو روایتی سیاستدان تقریر کرتے ہیں میں اس قسم کی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، نہ ہی مجھے آتی ہے اس طرح کی تقریر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو کراؤڈ یہاں پہ آج ہے اس میں مکس ہے. اس میں کچھ ہمارے بزرگوار بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، اور زیادہ تر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یوتھ ہے. آپ لوگوں نے میری بات بہت غور سے سنی تو سب نے ہے، اس لیے کہ یہ ملک اس کے اندر سب سے زیادہ آپ لوگوں نے اب دن گزارنے ہیں. ابھی آپ ینگ ہیں، آپ لوگوں نے اس ملک کو بچانا ہے. آپ کے آباء و اجداد انہوں نے اس ملک کو بنایا تھا، ہمارے والدین نے اس ملک کو بنایا تھا، آپ نے اس کو بچانا ہے. تو میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں میری بات آپ غور سے سنیں. اچھا، آپ کو اس طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام ہارون خواجہ ہے، اور اس وقت میرا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ میں نے اپنے 18 سال کی محنت کو 25 منٹ میں کمپریس کر کے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کیوں میری بات سنیں. اچھا، تو میں ایک نارمل پاکستانی مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوا، اور جیسے پاکستانی بچے اسکول جاتے ہیں میں بھی اسکول میں گیا. سینٹ اینتھنیز ہائی اسکول لاہور کے اندر، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر گیا. پھر میں برطانیہ چلا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہاں سے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا. 1992 میں واپس آیا، پھر یہاں کچھ سال رہا، اپنی فیملی کے کاروبار میں پارٹیسپیٹ کیا، اور سن 2000 میں میں امریکہ چلا گیا. وہاں پہ میں 8 سال رہا. اب بڑی عجیب بات کہ میں جتنی دیر باہر رہا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں جس فیلڈ میں دیکھتا تھا ایک پاکستانی ضرور ٹاپ پہ ہوتا تھا. اب میں برطانیہ میں ہوں، امریکہ میں ہوں، ایک پاکستانی، کم از کم ایک پاکستانی ٹاپ پہ ضرور پہنچتا تھا. مثلاً ڈاکٹر تھے، اب باہر کے ملکوں میں ڈاکٹر حضرات تھے، تو پاکستانی ٹاپ پہ ہوتے. اچھا، کبھی میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ برازیل کا ڈاکٹر آ گیا. اچھا، سائنسدان تھے تو کم از کم ایک پاکستانی سائنسدان ٹاپ پہ ہوتا تھا. کبھی میں نے یہ نہیں سنا تھا کہ برما کا سائنسدان آ گیا. تھا کہ ڈاکٹر دیکھے پاکستانی ٹاپ پہ، انجینئر دیکھے پاکستانی ٹاپ پہ، سائنٹسٹ دیکھے پاکستانی ٹاپ پہ. پہلے شروع میں جب میں بالکل ٹین ایجر تھا، آپ کی عمر کا تھا، جب میں برطانیہ گیا تو میں یار یہ کچھ ہو سکتا ہے ایسے کوئی تکا لگ گیا ہو. لیکن وہ میں 7-8 سال رہا، میں جہاں جاؤں گا پاکستانی ٹاپ پہ. یار یہ کیا چکر ہے. بہرحال 1992 میں واپس پاکستان آیا. اب جب میں پاکستان واپس آیا تو یہاں پہ میں نے ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ پاکستان دیکھا. وہاں پہ پاکستانی ٹاپ پہ تھے، یہاں پہ میں پاکستان میں آیا تو پاکستان کا حال دیکھ کے مجھے سمجھ نہ آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ لوگ تو میں واپس آیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی وہ ادھر ٹاپ پہ ہوتے ہیں، یہاں پہ اپنے ملک کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے. تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ بھی پتہ لگایا جائے کیا ہے. تو اس
यानी कि वो जहन के अंदर आ गई बात कि इस बात का रिसर्च की जाए कि क्यों पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आके पाकिस्तान में क्यों कामयाब नहीं होते। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए 1996 में मैंने सियासत ज्वाइन कर ली और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को मैंने ज्वाइन कर लिया। और वो सियासी जमात इलेक्शन उन्होंने लड़े, वो हुकूमत में आ गई और मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का एडवाइज़र लग गया। 3 साल मैंने इस्लामाबाद में एज एडवाइज़र काम किया और उस वक़्त मैंने सिर्फ एक काम किया। कभी आप लोगों ने मेरी शक्ल देखी टीवी के ऊपर, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था। शौक़ मुझे था रिसर्च करने का कि मसला क्या है। मैं 3 साल रिसर्च करता रहा। रिसर्च करने का पहला तरीका ये था कि मैं एक टीम को इकट्ठा करूं। तो मैंने पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स को इकट्ठा किया, क्योंकि जब आप वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि आपके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, तो पाकिस्तान के बेस्ट ब्रेन्स को इकट्ठा किया। कोई कराची से, कोई लाहौर से, कोई इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, सरगोदा, जहाँ जहाँ से मिले मैं उनको इकट्ठा किया और हमने रिसर्च शुरू कर दी। ये रिसर्च फिर दरमियान में थोड़ी इंटरप्शन आ गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। 2008 में दोबारा शुरू हुई रिसर्च। बहरहाल 2010 में रिसर्च कंप्लीट हो गई, तकरीबन 13-14 साल के बाद। और रिसर्च ऐसी थी कि हमने 13-14 साल लगा के एक प्लान बना लिया, क्योंकि हर चीज़ को हमने स्टडी किया कि भाई मसला क्या है, उसका हल निकाला और उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की और फिर एक प्लान बना लिया। प्लान का नाम हमने रखा पाकिस्तान प्लान। मैं आज आपसे शेयर करूंगा। तो ये एक समरी में आपको बताना चाह रहा था क्यों मैं आपके पास आया हूं और मेरी बात आप क्यों सुने। मेरी बात आप इसलिए सुने कि मैं पाकिस्तान का वो वाहिद शख्स हूँ जिसने और उसकी टीम ने पिछले 19 साल से पाकिस्तान पे रिसर्च कर रहे हैं चुप करके। हमने अपना काम पहले किया, जब काम ख़त्म हुआ है अब हमने पाकिस्तानियों के पास जाने का इरादा किया। कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसने आज तक ये किया। किसी सियासी जमात के पास प्लान नहीं है, किसी सियासी जमात के पास रिसर्च नहीं है, किसी को नहीं पता क्या करना है। इसलिए जब भी वो इलेक्शन जीतते हैं, जब भी आप लोग वोट देते हैं, वो इलेक्शन जीतते हैं, जिस दिन गवर्नमेंट बनाते हैं उस दिन सोचना शुरू करते हैं उनकी करिए। 2-2.5 साल लगा देते हैं ये सोचने में कि करना क्या है। 2-2.5 साल के बाद जब करने का टाइम आता है तो कहते हैं कि अब तो अगले इलेक्शन आ रहे हैं। फिर वो ऐसे प्रोग्राम बनाना शुरू कर देते हैं कि ताकि वो सबको नजर आए और उनको अगले इलेक्शन के लिए वोट मिले। तो असल में दुनिया में क्या होता है कि सियासी जमातों के पास पहले से ही एक प्लान तैयार होता है कि अगर अल्लाह ताला उनको मौका दे तो पहले दिन से आते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान को हुक्मरानी की कुर्सी पे बिठाता है तो उसके बाद उसकी एक एक सांस जो है वो कौम की इमानत होती है, वो अपने लिए नहीं जी रहा होता। तो इसलिए आप मेरी बात सुने, इस मतलब मेरी शख्सियत पे ना जाएं आप, जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर भी ना जाएं आप। मेरे और मेरी टीम के काम को देखें, मैं आज आपको वो दिखाने आया हूं, फिर आप लोग खुद फैसला कर लें। अच्छा, आज जब आप लोग जाएंगे मेरी बात सुनने के बाद, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं 3 पैगाम आपको देना चाह रहा हूँ, 3 मैसेज। अब वो मैं आहिस्ता आहिस्ता दौराने अपनी स्पीच के आपको वो एक एक करके मैसेज बताऊंगा और फिर मैं होप करूंगा कि उन 3 बातों के बारे में आज आप जाके सोचेंगे, स्पेशली आप जो यूथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, तो चलते हैं आपको मैं अपनी स्पीच पे। आज मैं आपका तारुफ कराना चाहता हूँ मोहम्मद बशीर से। आप जानते हैं मोहम्मद बशीर को? आप सब जानते हैं मोहम्मद बशीर को। मोहम्मद बशीर वो पाकिस्तानी है जिसके बारे में ना कोई सोचता है, ना किसी ने आज तक उसके बारे में कुछ सोच विचार की है, ना कोई केयर करता है, कोई यानी कि ना उसके बारे में कोई प्लान करता है, ना कोई उसकी आवाज़ सुनने को तैयार है। आज 70 साल होने को आ गए हैं, उस बंदे के बारे में किसी ने नहीं सोचा और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि मोहम्मद बशीर जो है पाकिस्तान का एक आम आदमी, मोहम्मद बशीर जो कि सुबह से लेकर रात तक कड़ी धूप के अंदर मजदूरी कर रहा होता है, जो कि इस वक्त जब हम यहाँ पे बैठे हुए पंखा लगा के या अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में या अपने एयर कंडीशन दफ्तरों के अंदर वो तंदूर के ऊपर रोटियां लगा रहा होता है।
وہ کسی کنسٹرکشن سائٹ کے اوپر اس وقت رات کے وقت دن رات کام کر کے اینٹیں اٹھا رہا ہوگا. یہ وہ محمد بشیر, اس کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا, اور 70 سال اتنا پیسا ہے اس کو آزادی کے بعد کہ محمد بشیر جس کو ایک آزادی کی کرن قائد اعظم کی صورت میں ملی تھی 70 سال پہلے, وہ بھی ہمت ہار گیا, اس نے بھی کمپرومائز کر لیا, وہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ بھی سوچتا ہے یار شاید یہ آزادی میرے لیے تھی ہی نہیں, وہ بھی سوچتا ہے یہ شاید یہ 5% لوگوں کے لیے بنا تھا ملک, میرے لیے تو کبھی تھا ہی نہیں ملک. تو قائد اعظم کی تحریک آزادی اس کی وجہ سے تو نہیں بنی تھی, قائد اعظم کی تحریک آزادی تو آزادی کے لیے بنی تھی, ہم سب کی آزادی کے لیے بنی تھی. تو آزادی تو مل گئی 1947 میں, لیکن حقیقی آزادی ابھی تک نہیں ملی, وہ آپ لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ آپ باہر کے ملکوں میں جائیں تو سمجھ آتی ہے حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. یہ سب ڈرامے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے. آئیں محمد بشیر کی کہانی سنتے ہیں. تو ہم نے جو پاکستان پلان بنایا تو 2010 کے اندر پاکستان میں بہت زبردست سیلاب آ گئے. یہ آپ دیکھیں تصویریں. تو ہم مظفر گڑھ پہنچ گئے, وہاں پہ 14 فٹ پانی تھا اور بالکل ہر چیز ڈوب چکی تھی. یہ ایکچوئل تصویریں. تو ہم نے اس وقت ڈیسائیڈ کیا کہ اتنی ریسرچ کی ہے پاکستان کے اوپر, تو اب اس ریسرچ کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا ٹائم آ گیا کہ یہ نہ ہو کہ وہ کتابوں والی ریسرچ ہو, اس کو آن گراؤنڈ کر کے دیکھیں بھی تو صحیح کہ واقعی یہ کام بھی کرتی ہے کہ نہیں. تو ہم نے ادھر نہیں دیکھا ادھر نہیں دیکھا, سیدھا گئے. ہم نے کچھ دوست اکٹھے ہوئے 30-35 دوست, ہم نے اپنے پیسے ڈالے اور ہم نے جا کے زمین خرید لی وہاں پہ مظفر گڑھ کے اندر, ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی پہنچا ہی نہیں تھا, بہت حالات خراب تھے. یہ وہ زمین تھی ستمبر 2010. اس کے بعد ہمارا پلان تھا, ہم نے ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو واقعی حقدار تھے, جن کے لیے گھر بنائے جائیں اور ان کو بسایا جائے. سب کے گھر اجڑ چکے تھے, ان کے لیے ٹینٹ ولیج بنایا, ان کو ٹرین کرنا شروع کیا کہ اکٹھے رہنے کا طریقہ کیا ہے. یہ محمد بشیر صاحب 38 سال ان کی عمر تھی, شادی شدہ تھے, 5 لڑکے 5 لڑکیاں, ان پڑھ تھے اور سارے بچے بھی ان پڑھ, مزدوری کرتے تھے, کوئی ایسٹ نہیں تھا ان کا, اور 4,500 روپے انکم تھی, 2,500 روپیہ کرایہ دیتے تھے. 4,500 روپے کی مزدوری ملتی تھی اور 2,500 کرایے میں چلے جاتا تھا. ان سے میں نے پوچھا آپ کی صحت کا کیا حال ہے, تو اس نے کہا جی بس چل رہے ہیں جی, اس طرح کا کوئی جواب دیا. ہم نے وہاں جا کے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کے لیے ایک ایسا گاؤں بنانا ہے جو کہ مثالی گاؤں, جیسا کہ ہونا چاہیے, جیسا کہ آزاد ملکوں کے اندر ہوتا ہے. وہ سارا ڈیزائن کیا ہم نے. ستمبر میں زمین لی, اکتوبر میں کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی, اب آپ ذرا تصویریں دیکھیں, یہ ایکچوئل تصویریں. یہ کام شروع کر دیا, فاؤنڈیشن لیں, وہاں پہ کوئی کیمرہ نہیں آیا, کوئی سیاستدان نہیں آیا, کوئی نیوز, کوئی اینکر, کچھ نہیں. محمد بشیر سے ہم نے پہلی اینٹ رکھوائی. کام شروع ہوا اکتوبر میں, نومبر دسمبر, 3 مہینے کے اندر 100 گھر 1,000 لوگوں کے لیے. 3 مہینے بزرگوار, 3 مہینے میں 100 گھر بنا کر ان کے حوالے کر دیے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ یعنی کہ پرائیویٹ لوگ اکٹھے ہوئے 30-35 اپنے پیسے ڈالے, اگر ہم 3 مہینے میں کر سکتے تھے 1,000 لوگوں کے لیے, تو کیا پاکستان کی فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹس وہ نہیں کر سکتی؟ اچھا, اور گھر کیسے تھے؟ گھر ایسے ویسے نہیں تھے, ہر گھر کے سامنے پارک تھا. اس طرح کی پلاننگ کی گئی. یہ بلاکس, انڈر گراؤنڈ سیوریج تھی, کوئی کسی. اچھا, مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم پانی کا ہے. آپ لوگوں کی فصلیں نہر کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑی گرین ہے, لیکن ادھر پانی کا بریکش پانی ہے, ادھر پانی کا بڑا مسئلہ ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو اس وقت سیوریج کا بڑا مسئلہ ہے, وہ مکس ہوا ہوا ہے پانی, اس کے اندر ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ادھر اربن پلاننگ کا بڑا مسئلہ ہے. اب میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی گدڑ سنگی نہیں ہے, بڑی سمپل سی چیز ہے یار. یہ دیکھیں, یہ انڈر گراؤنڈ سیوریج,
میں وہاں پہ گیا, وہ گاؤں والوں نے کہا جی انڈر گراؤنڈ سوریج نہ بنائیں جی, نالیاں بنائیں کیونکہ وہ لفافے پھنس جاتے ہیں اور ہم اس کو نکالتے رہتے ہیں. ہم نے ایسا سسٹم ڈیزائن کیا ہے, آج 6 سال ہو گئے, ایک دفعہ بھی نہیں پھنسا. اچھا آگے دیکھیں, اور سیوریج جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, وہ ایسے نہیں نکال کے باہر پھینک دیتے. پورا سولنگ, پورے گاؤں کے اندر سولنگ ہے, یہ اس کی انٹرنس ہے, یہ اندر کا ہے. ادھر بابڈا بھی ہے, سولر انرجی پرووائڈ کی ہے, گیس کے ڈفرینٹ انتظام ہیں. پانی کے لیے ریورس آسموسس پلانٹ لگایا وہاں پہ, پینے کا صاف پانی. مطلب مظفر گڑھ میں تو پانی اتنا, ادھر پیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے, 700 فٹ نیچے جا کے وہاں پہ پیور واٹر نکال کے اس کو ٹریٹ کر کے تو وہاں پہ زبردست پانی مل رہا ہے سب کو. ان کو سکھایا کہ کس طرح گھروں میں ویجیٹیبلس, پھر ان کی نوکری وغیرہ, اس کے لیے اکنامک پلاننگ کے لیے ادھر یہ کٹا فارم لگایا, شاپس بنائی, ہیلتھ کے لیے ڈسپینسری بنائی, اسکول. اب یہ اسکول جو ہے ماشاءاللہ اب ہائی اسکول ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کا کریکولم ایسا ہے کہ جیسے ایچسن اسکول, ایچسن کالج کے اندر بھائی محمد بشیر کے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے, وہ پڑھے ہیں. یہ دیکھیں اس کا سارا کریکولم پورے سال کا پہلے سے پلان ہو جاتا ہے اور وہ پڑھاتے ہیں. یہ وہ اسکول ہے. اچھا پھر بچیاں, ان کی ٹریننگ, تو یہ وہاں پہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ شروع کیا. آپ یقین کریں کہ اس وقت یہ حال ہے کہ شاہ گڑھ, یہ مظفر گڑھ میں تحصیل شاہ گڑھ ہے, اس کے ارد گرد کے تمام علاقے, وہاں پہ کوئی بچی رہ ہی نہیں گئی, ساری کی ساری ٹرین ہو گئی. اب اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو حکومتیں یہ نہیں کر سکتی, کمال ہے. اچھا یہ دیکھیں, یہ ایکچوئل تصویریں ہیں. پھر سب سے بڑھ کے ایک پورا سسٹم دیا کہ اس گاؤں کو چلانا کیسے ہے. اس گاؤں کے اپنے لوگ جو ہے اس گاؤں کو چلاتے ہیں. اچھا اب یہ میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا, اگر آپ میں سے کسی نے جا کے دیکھنا ہے, کسی بھی وقت جا کے مظفر گڑھ میں جا کے, شاہ گڑھ ہے ادھر جا کے یہ دیکھ لیں. ہوم انسپیکشن یعنی کہ ہر مہینے چیکنگ ہوتی ہے, کسی نے انلیگل کنسٹرکشن تو نہیں کی ہوئی. اچھا پیسے اپنے تھے لیکن ٹرانسپیرنسی, شفافیت اتنی رکھی, زیرو کرپشن, کہ اپنے پیسوں کا بھی آڈٹ کرا کے تو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیتے ہیں. سارا کچھ, یہ سارا کچھ جناب 6 لاکھ روپیہ فی گھر, صرف 6 لاکھ روپیہ فی گھر. یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا 6 کروڑ روپے کے اندر 100 خاندانوں کو ہم نے وہ ولیج بنا کے دے دیا. آج 6 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, وہ زبردست طریقے سے چل رہا ہے, ان کی زندگیاں بدل گئی. آپ نے کیا, آپ سوچیں, یہ مطلب اربوں خربوں روپے کے بجٹس ہیں, 6 کروڑ روپیہ کیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدلنے کے لیے تو پیسے بھی زیادہ نہیں چاہیے, وہ پھر بھی نہیں لگتے. اس سے بڑھ کے کیا زیادتی ہوگی. اچھا تو جناب یہ تھا ستمبر کے اندر 2010 کے اندر. جب اللہ تعالیٰ کی برکت پڑتی ہے تو یہ جگہ آج ادھر یہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے جی. یہ تھا اور آج ادھر یہ ہو رہا ہے. محمد بشیر صاحب 1 سال بعد 39 سال کے ہو گئے, 10 بچے ہیں ان کے, خود تو پڑھ نہیں سکے بچے, اب سارے کے سارے یا اسکول جاتے ہیں یا ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے. جاب ابھی بھی لیبر ہے, ہم نے آس پاس کی ملوں سے بات کی, ان کی جاب بیٹر کی, آج 7,000 روپے ان کی تنخواہ ہو گئی, اور اب ان کے پاس ایک گھر ہے, اور کیونکہ رینٹ نہیں دینا پڑتا تو انہوں نے اپنی ایک موٹر سائیکل بھی لے لی ہے, اور کیونکہ ڈسپینسری ہے وہاں پہ تو ان کو ہیلتھ کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو محمد بشیر کی تو زندگی بدل گئی. اچھا یہ ہے جی محمد بشیر صاحب, اور ان کو کہتے ہیں ہم اپنا استاد. ہم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ محمد بشیر نے ہمیں سکھایا ہے, کیونکہ محمد بشیر نے بغیر ایک لفظ کہے, اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا اس نے, اور اس نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو جو پلان بناتے ہیں, آپ لوگ جو جو سوچتے ہیں, آپ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری حالت کیا ہے. اگر آپ لوگوں نے کوئی پلان بنانا ہے تو اس طرح کا پلان بنائیں کہ آپ ڈیسیجن, فیصلہ اسلام آباد میں کریں اور زندگی میری امپروو ہو. مجھے ایسا پلان چاہیے. اس کے بعد جتنا بھی ٹائم ہم نے لگایا, پاکستان پلان کو ہم نے محمد بشیر کے گرد بنانا شروع کر دیا, اور یہ ایسا پلان ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اگر آ کے اس پلان کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو عام آدمی کی لائف جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. یہ ہے پاکستان پلان, اس لیے آپ کو میری بات سننی چاہیے.
اچھا جی, بہت سے لوگوں نے کہا جی کہ کیونکہ میں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ میری ایسوسیشن تھی تو اس وجہ سے یہ کامیاب ہو گیا. تو اگلا گاؤں ہم نے ایسی جگہ پہ چنا جہاں پہ میرا پہنچنا بھی بڑا مشکل تھا, میرپور خاص, انٹیریئر سندھ. ٹھیک ہے جی, اب یہ جلدی سے ذرا وہ بھی دیکھ لیں. یہ انٹیریئر سندھ میں یہ حال تھا, اس سے بھی برا حال, اتنا برا حال کہ مظفر گڑھ میں تو پھر کوئی چاچا ماما تایا تھا ادھر, پھر کوئی ڈنگر ڈنگر ان کے پاس تھا. ان لوگوں کے پاس یہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھیں, یہ ایکچوئل پکچرز ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس طرح رہ رہے تھے یہ لوگ. اور یہ دیکھیں یہاں سے پانی پیتے تھے. پھر وہی سیم فارمولا اکٹھا کیا, ٹریننگ شروع کی, یہ ٹینٹ ویلیج بنایا, پلاننگ کی. یہ جون, جولائی, اگست, ستمبر, اکتوبر. اچھا یہاں پہ پانی میٹھا تھا تو ذرا خوبصورتی دیکھیں آپ, نومبر. اور یہ دیکھیں جی دسمبر. 5 مہینے کے اندر 110 گھر, 110 گھر, جس میں 40 ہندو فیملیز اور 70 مسلمان فیملیز. 5 سال ہو گئے ہیں پیسفل طریقے سے, زبردست طریقے سے رہ رہے ہیں وہاں پہ. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ادھر اسکول بھی نہیں تھا. یہاں ہم نے لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول بنایا, لڑکوں کے لیے علیحدہ اسکول بنایا. آپ یقین کریں 99% اٹینڈنس. 5 سال ہو گئے ہیں, 99 سے نیچے گئی نہیں ہے. اور آج تک کسی بھی بندے نے, کیونکہ آپ ولیج چلانے کے لیے 250 روپیہ مہینہ دینا پڑتا, کسی نے آج تک ڈیفالٹ نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں تھی, یہ ان کی پرفارمنس ہے. تو یہ اب اس کی لیٹسٹ پکچرز آپ دیکھیں. یہ پھر انہوں نے ہمیں خط لکھے کہ کس طرح سے ان کی زندگیاں بدلیں. سارا کچھ 7 لاکھ روپے فی گھر. اگین پینٹس, یعنی کہ زیادہ پیسے ضرورت ہی نہیں ہے زندگیاں چینج کرنے کی محمد بشیر کی. اچھا اسی طرح ایک ہمارا ہیلتھ کا, صحت عامہ کا جو پلان تھا, اس کا ایک چھوٹا سا عنصر کہ آپ کے سرگودا کے ہسپتال بڑے مشہور ہیں, آپ کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, اس کی مشہوری جناب یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بچوں کے انکیوبیٹرز کام نہیں کرتے. اسی وجہ سے مشہور ہے نا جی. پورے پاکستان کو 2 سال پہلے ٹیلی ویژن پہ ہم نے دیکھا کہ کیا ادھر ہوا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ جونیئر ڈاکٹر سینئر ڈاکٹرز کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں, اس وجہ سے مشہور ہیں. آپ کے بیسک ہیلتھ یونٹس آپ کے بالکل کام بالکل نہیں کر رہے سرگودا کے اندر. مجھے ایک چیز کی خبر ہے. اچھا اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پلان یہ بنایا ہے کہ بھئی آبادی بڑھ گئی ہے تو بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے وہاں پہ نہ ڈاکٹر جانے کو تیار ہے, نہ اکوپمنٹ ہے, وہاں نہ دوائی ہوتی ہے. تو اس کو ریپلیس کرنے کا ہم نے پلان بنایا موبائل ہیلتھ یونٹ. وہ ایک ٹرک ہوتا ہے, ساتھ 2 چنچی رکشے ہوتے ہیں اور ایک سوزوکی ایمبولینس ہوتی ہے. یہ جا کے کسی بھی تحصیل کی مین سڑک کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور 2 لیڈی ہیلتھ وزٹرز چنچی رکشے میں بیٹھ کے تو گلیوں میں جاتی ہیں, گھروں کو ناک کرتی ہیں, اور بجائے اس کے کہ ڈاکٹر مریض ڈاکٹر کے پاس جائے, ڈاکٹر مریض کے پاس جانا شروع کرے. اب قصور ہم نے سلیکٹ کیا. قصور کی 3 یونین کاؤنسلز کے اندر پچھلے 5 سال سے یہ ہمارے موبائل ہیلتھ یونٹس چل رہے ہیں. اچھا اس کی دوسری خوبصورتی یہ, خدا نہ خواستہ کوئی آفت آ جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے, ایمرجنسی ہو جائے, تو ہم موبائل ہیلتھ یونٹ کو وہاں سے نکال کے, اب یہ بنو میں ہم نے بھیجا تھا IDPs کے لیے, کہیں زلزلہ آ جائے, کہیں سیلاب آ جائے تو ہم اس کو وہاں پہ ریلوکیٹ کرا دیتے ہیں. یہ اس کا نیا ماڈل ہے. آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, یہ ہم نے یہ ماڈل جو ہے آج سے 2-3 سال پہلے یہ 90 لاکھ روپے میں یہ بنایا تھا. اسی طرح کا اس سے کم ہوگا, زیادہ بیٹر نہیں ہوگا. وہ اس ملک کی ایک حکومت نے 7.5 کروڑ روپے کے امپورٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, ہم نے سارا 100% پاکستان میں بنایا, اور کتنے کا, 90 لاکھ کا. حکومت نے باہر سے منگوایا کتنے کا, 7.5 کروڑ روپے کا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کے پیسے کو لوٹا جاتا ہے. اچھا اب وہ قصور کے اندر یہ پچھلے 5 سال سے چل رہے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے آ کے دیکھا ہے کہ بھئی یہ سارے ملک کے جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں. یہ 3 یونین کاؤنسلز میں بیماری ختم ہو گئی ہے, بالکل کمپلیٹلی ختم ہو گئی بیماری. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ چند دوست مل کے ریسرچ کر کے
تھوڑے سے پیسوں کے اندر وہ بھی خود جمع کیے، اگر یہ کر سکتے ہیں تو کیا ملک کی حکومتیں یہ نہیں کر سکتی؟ یہ آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی آپ جو یوتھ ہیں، کہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں ہو سکتی، وہ جی بڑا مشکل ہے جی، وہ جی نہیں جی، وہ جی ایسی تو بڑے پیچھے رہ گئے ہیں جی، وہ جی بڑا کچھ کرن ہے فلان. او بھائی کچھ کرن نہیں ہے، صرف ایک چیز چاہیے، آپ کو چاہیے کمٹمنٹ. جس بندے نے کرنا ہوگا وہ کر دے گا. اگر آپ کو میرا یقین نہیں آتا تو جا کے خود چیک کر لیں. اچھا، اس سارے تصویریں دکھانے کا اس کی کنکلوژن کیا ہے؟ کنکلوژن یہ ہے، آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ 3 دائرے ہیں، ان میں سے آپ چوز کریں. اگر میں آپ کو کہوں ان میں سے ایک چوز کریں، جناب بزرگوار ایک چوز کریں، اس میں سے ان 3 میں سے کون سا چوز کریں گے؟ سینٹر والا. بیٹا آپ چوز کرو، ان 3 میں سے کوئی چوز کرو. آپ بھی سینٹر والا کر رہے ہیں، اور کوئی کرو دائیں والا. اچھا یہ دائیں والا، اچھا وہ بائیں والا. اچھا ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کے دن جب یہ چوائس آپ کو ملتی ہے نا، سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو 2/3 آپ لوگ جو ہیں گھروں میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ آپ سوچتے ہیں کہ بھی میں کنوں ووٹ مار جا کے سارے کو جو انہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو 1/3 باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چلو اے اپنی برادری دا اینو وچکار والے نو پا دو، اے سجے والا ہے میرا دوست ہے یار اینو پا دے، اے یار اے فلانے نے میں نے کیا سے چلو، مطلب کوئی انٹیلیجنٹ تھنکنگ نہیں ہوتی، کیونکہ ساری ایک جیسے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جناب بزرگوار، اب آپ چوز کریں. لال والا؟ ہاں جی آپ چوز کریں. لال ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس دن ایک سیاسی جماعت آ گئی نا جو باقیوں سے مختلف ہوگی، آپ سب نے گھروں سے بھی نکلنا ہے اور چوز بھی اس کو کرنا ہے. مسئلہ اس وقت آپ کا یہ ہے کہ ساری ایک جیسی ہیں. تو سسٹم نہیں ہے، جیسے سسٹم ملے گا وہ صحیح ڈیسیژن لے گا. اور میں نے آپ کو ان فوٹوز کے ساتھ پروف کیا ہے کہ اس نے صحیح ڈیسیژن لیا ہے. اور میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس دن محمد بشیر کو صحیح پارٹی مل گئی تو وہ ان ساری پارٹیوں میں سے بھی صحیح ڈیسیژن لے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا ہے. آپ لوگوں نے اپنے آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کسی نے باہر سے آ کے نہیں کرنا، اور کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو میرا پہلا میسج آپ سے یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ پاکستانی ادھر جا کے اتنا کام کرتے ہیں، یہاں پہ ان کو سسٹم ملے اتنا زبردست کام کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد ہی نہیں کر رہا. اور میں نے ریلائز کیا کہ یار اگر میں بھی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا. تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی نہیں کرے گا. میرا پہلا میسج آپ سب سرگودا والے میرے بھائیوں، آپ سب سے میرا میسج یہ ہے کہ آج کے بعد آپ سب نے یہ سوچنا ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ آپ لوگوں نے اپنے یہ ساتھ باندھ لینی ہے بات. کوئی پرابلم نہیں ہے، ہر کسی نے سوچنا ہے اگر میں نہیں کروں گا تو کوئی نہیں کرے گا، اور واقعی اگر آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے. یہ سب چیز آپ نے کرنی ہے. یہ پہلا میسج ہے. اچھا جی آگے چلیں. اب آتے ہیں ذرا پاکستان فریڈم موومنٹ کے اوپر. کیا ہے پاکستان فریڈم موومنٹ؟ 350 پارٹیاں ہیں ملک کے اندر، ایک اور پارٹی کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چلیں جلدی سے آپ کو بتاتے ہیں. 1947 میں یہ جہاز ملا پاکستان کو، گوروں نے. اورینٹ ایئر ویز تھا، PIA کا نام تھا اورینٹ ایئر ویز. یہ والا جہاز دیا تھا جی اس کا نام ہے وائکنگ 1B. ٹھیک ہے جی. یہ 1945 میں بنا تھا. 1947 میں پاکستان کی ایئر لائن کو دیا. قائد اعظم اس میں سفر کرتے تھے. اس کا اس وقت سٹیٹس ہے یہ ریٹائرڈ ہے. اس کو میوزیم میں عجائب گھر میں رکھا ہوا ہے. اچھا، اس جہاز کے ساتھ ایک اور چیز پاکستان کو ملی، اس کا نام تھا سسٹم. وہ سسٹم 19ویں صدی کا وہ سسٹم جو کہ گورے نے یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے لکھا تھا. 1000 افسر، 1000 گورا افسر
बड़े सगीर पे, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया मिला के, बंगला देश, सारा कुछ मिला के, श्रीलंका, 1000 अफसर पूरे बड़े सगीर के ऊपर कितने साल हुकूमत की? 150 साल, 1000 बंदों ने किस तरह किया? उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया, उसको कहते हैं 19वीं सदी का साम्राज्य निज़ाम, कॉलोनियल सिस्टम। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो ये जहाज़ मिला और साथ वो सिस्टम मिला। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आज के दौर में ये जहाज़ चल रहा हो, इसने किधर पहुंचना है? आपका ख्याल है अगर ये जहाज़ हम चलाने लगे तो हमने किधर पहुंचना है यार? तो आप सोचें कि 70 साल हो गए, 70 साल हो गए और हम वही सिस्टम चला रहे हैं जो कि 19वीं सदी का कॉलोनियल साम्राज्य सिस्टम था, जबकि दुनिया क्या चला रही है? ये चला रही है जी। अच्छा, एक पार्टी आती है, ये हमारा सिस्टम है, एक पार्टी आती है, उसको सिस्टम चलाना नहीं आता तो जहाज़ कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, सारे कहते हैं यार अल्लाह ने आज तो जान छुड़ाए। दूसरी पार्टी आती है, उसको जहाज़ चलाना आता है, वो जहाज़ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चला रही है, सब कहते हैं जी वाह वाह वाह। लेकिन आप लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि भाई ये जहाज़ अगर अच्छे बेहतरीन तरीके से भी चले, इन्हें किधरे नहीं पहुँचना पाई। 70 साल हो गए जहाज़ किधरे नहीं पहुँचे थे, अगले 70 भी लंघ जाने ने, इन्हें किधरे नहीं पहुँचना। तानू जहाज़ चेंज करने की लोड़ है, ए वाला जहाज़ चाहिए, सारी दुनिया इस जहाज़ से जा रही है। तो क्या मकसद है? मकसद ये है कि उस जहाज़ में अगर आप बैठे होंगे तो रिजल्ट ये है कि 180 मुल्कों में से आपका नंबर 144, 149, 149, 136, 128, 127, ये आपका नंबर है। वो जहाज़ चलाएंगे। इस वक्त 20 करोड़ से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी, 35 लाख बच्चे साल के पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि आज रात को जब हम लोग घर पहुंचेंगे, इस मुल्क में 10,000 और बच्चे पैदा हो चुके होंगे, 10,000। उसका मतलब आपको पता क्या है? उसका मतलब है कि हर रोज़ 20 नए स्कूल चाहिए, रोज़ 20 नए स्कूल चाहिए आपको, हर रोज़ 10 नए अस्पताल चाहिए 10,000 बच्चों के लिए, आपको 20 लाख नौकरियां चाहिए साल की। आपकी रिसोर्सेज उतने ही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। बिजली 1/3 33% कम हो गई है, रिसोर्सेज, बिजली उतनी है, आबादी बढ़ गई है। आधे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं, 70% के पास पीने का साफ पानी नहीं है और पानी कम होता जा रहा है। ये सहरा बन जाएगा अगर इस तरह से हम चलते रहे, अगर वो जहाज हमने ना बदला। क्योंकि वो जहाज था, गोरों ने इस तरह डिज़ाइन किया था कि रूल करना है, हुकूमत करनी है आप लोगों के ऊपर। दुनिया में ये नहीं होता, दुनिया में हुकूमतें बनती हैं खिदमत करने, सर्व करने के लिए, रूल करने के लिए नहीं बनती। समझ आइए आप? अगेन मैं आप लोगों से बार बार मुखातिब हो रहा हूँ, दुनिया में हुकूमतें किस लिए बनती हैं? वो अपने सिटीजन्स को, अपने लोगों को सर्व करते हैं। हुकूमतें नौकर होती हैं, ये उल्टा नहीं होता, वो तो गोरों ने बनाया था। तो जब तक ये निज़ाम चेंज नहीं होगा, इधर कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अच्छा, तो अब ये बहरहाल ये ज़रा टेक्निकल बातें हैं। आपका पुलिस का निज़ाम 1861 के अंदर बना था, आपका लोकल गवर्नमेंट का 1969 में चेंज हुआ, 2002 में कुछ बेहतरी आई, वो वापस 1969 में ले गए। आपका जुडिशरी 1935 के एक्ट पे चल रही है अभी भी। तो ये सारा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है हमें। तो दूसरा मैसेज, पहला मैसेज था हम सब ने सोचना है कि अगर मैंने ना चेंज किया ना, मैंने ना किया तो किसी और ने नहीं करना, हर किसी ने ये सोचना है। दूसरा मैसेज, ये 19वीं सदी का साम्राज्य निज़ाम जो है, जब तक हम इसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे और 21वीं सदी का नया निज़ाम नहीं लाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। सो अगर डिमांड करनी है तो एक ही डिमांड करें कि ये निज़ाम बदलना चाहिए। अच्छा, मैं कोई पहला सियासतदान नहीं हूँ, मैं पहला सियासतदान नहीं जो कह रहा है निज़ाम बदलो। मेरे से पहले भी चंद सियासतदान ये कहना शुरू हो गए थे, लेकिन हम में और उनमें एक फ़र्क है। हम कह रहे हैं कि निज़ाम बदलो और ये निज़ाम ले आओ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, हम निज़ाम बना चुके हैं, दूसरे सियासतदानों के पास निज़ाम नहीं है।
اچھا جی، تو اب کرنا کیا ہے؟ تو 3 طریقے ہیں کہ جی یا تو مارشل لا آ جائے. اب 4 دفعہ آ چکا مارشل لا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کا حل نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی مارشل لا ہے اس کا حل نہیں نکلا. وہ ٹیمپرری ریلیف آ جاتا ہے، حل نہیں نکلتا. اور آپ نے ٹرائی بھی کر لیا. دوسرا ہے انقلاب آ جائے. تو انقلاب آئے تو یہ دیکھیں جی، جن ملکوں میں انقلاب آیا ہے وہ ذرا دیکھیں. یوکرین، مصر، ٹونیشیا، لیبیا، عراق، شام، یہاں پہ انقلاب آیا ہے. آپ چاہتے ہیں یہاں پہ بھی انقلاب آ جائے؟ ان کی حالت دیکھ لی ہے نا آپ نے. سو انقلاب بالکل ہمیں نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب آئے گا بھی نہیں. ہمیں کیا چاہیے؟ پھر ہم نے دیکھا کہ 4 ملک ایسے ہیں دنیا میں، 4 ملک، ساری دنیا کے ملک نیچے جا رہے ہیں، 4 ملک اوپر جا رہے ہیں. ملیشیا، ترکی، ویتنام اور چائنا. دیکھیں یار یہ کیا چکر ہے؟ ہم نے ان کے اوپر ریسرچ کرنی شروع کر دی. بڑی حیرت کی بات تھی کہ ان کا جغرافیائی محلِ وقوع بھی ڈفرینٹ تھا سب کا. کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے. کلچر بھی ڈفرینٹ ہے، زبان بھی ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک چیز مشترک نکلی کہ 4 ملکوں کے اندر ایک سیاسی پارٹی ابھری، اور وہ سیاسی پارٹی چینج لے کر آئی، سافٹ چینج لے کر آئی. ملیشیا میں یونائٹڈ ملے نیشنل آرگنائزیشن پارٹی کا نام ہے. ترکی میں جسٹس ڈیولپمنٹ پارٹی اردوغان صاحب کی. ویتنام میں کمیونسٹ پارٹی، اور چائنا میں کمیونسٹ پارٹی. 4 ملکوں میں ایک پارٹی ابھری اور وہ چینج لے کر آئی. تو دنیا کا ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے ملک میں چینج آئے گی تو وہ صرف اور صرف سیاسی جماعت کے تھرو آئے گی. لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ کیوں سیاسی جماعت؟ سیاسی جماعت اس لیے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سیاسی جماعت واحد ایک وہ وہیکل ہے، وہ گاڑی ہے کہ جس کے اوپر لوگ بیٹھ کے اپنی احساسات، اپنی ریکوائرمنٹس بتا سکتے ہیں حکمرانوں کو کہ جی ہمیں یہ چاہیے. اگر سیاسی جماعت بیچ میں سے نکال دیں، وہ کیسے جا کے بتائیں؟ اگر پارلیمنٹ نہ ہو، اگر ایم پی ایم این اے وغیرہ نہ ہو، آپ لوگ کیسے جا کے ان کو بتائیں؟ ابھی جو ایم پی ایم این اے ہیں چاہے اچھے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر وہ چاہیں بھی تو صحیح، وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ جہاز اگر بہترین طریقے سے بھی چلائیں اس نے کہیں نہیں پہنچنا. تو سیاسی جماعت کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور نئے نظام کا ہونا بڑا ضروری ہے. کیا وجہ ہے کہ 350 سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک میں، ادھر کیوں نہیں چینج آئی؟ اس کے لیے پھر ہم قائد اعظم کے پاس، ان کی سپیچز، ان کی کال، وہ جو ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. آپ یقین کریں کہ قائد اعظم، یہ آپ جو بچے ہیں، میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں، آپ پڑھیں قائد اعظم کی سپیچز. قائد اعظم کو پتہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہونے جا رہا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ایک گروہ نکلے گا. کین یو بلیو دس؟ انبلیویبل کہ بابا قوم کو پتہ تھا کہ ملک کے ساتھ یہ ہونا، اور ان کو پتہ تھا ایک گروہ نکلے گا جس کے پاس یہ ابیلٹی ہوگی، سکت ہوگی ملک کو ٹھیک کرنے کی، اور وہ ان کے لیے انسٹرکشن چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں. ہمارا کام انہوں نے آسان کر دیا. تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اب پاکستان بن گئے، اب آپ کو ایک ماڈرن پولیٹیکل پارٹی چاہیے اس کو چلانے کے لیے، جو کہ کبھی نہیں بنی. تو ماڈرن پولیٹیکل پارٹی کیا ہے؟ ماڈرن پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ انسٹیٹیوشنلائز ہو، یعنی کہ شخصیات کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اس وقت آپ کی جتنی پارٹیز ہیں اس میں مین شخصیت کو نکال دیں، وہ پارٹی ختم ہو جائے گی. ماڈرن پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوتی، وہ شخصیات پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، اپنے فنڈز خود اکٹھے کرتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ جی 20 کروڑ کا چیک کاٹ کے چلو جی میں پارٹی نو ہائی جیک کر لوں. اس طرح اس پارٹی کو ضرورت نہیں ہوتی. وہ اس طرح کا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنے فنڈز خود اکٹھے کرتی ہے. جس کے پاس سسٹم ہوتا ہے اپنے ورکر کے ساتھ ان ٹچ رہنے کا، کمیونیکیٹ کرنے کا، اور ان کو ٹرین کرنے کا. قائد اعظم کانسٹنٹلی کہتے تھے ٹرین کرو، اپنے ورکر کو ٹرین کرو تاکہ ورکر جا کے آگے قوم کو ٹرین کرے. اور کوئی طریقہ نہیں دنیا میں، ایک ہی طریقہ ہے. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر صدیاں لگ جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بہت جلد ہو سکتا ہے، صرف سمجھنے والی بات ہے. ایک پارٹی جس کے پاس پلان ہو اپنے ملک کے لیے، اور ایک پارٹی جس کے پاس ایسی ٹیم ہو جو کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کر سکے، یہ ہے جی اس کو کہتے ہیں ماڈرن پولیٹیکل پارٹی، جو قائد اعظم کہتے تھے. سو پاکستان فریڈم موومنٹ پاکستان کی پہلی اور واحد سیاسی جماعت ہے جس کے پاس ایک پلان ہے جو کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے، جس کو ہم ایکسپیریمنٹ کر چکے ہیں، تجربہ کر چکے ہیں سکسیسفلی. جو آپ کو تصویریں دکھائی ہیں، یہ
وہ تجربہ ہے جس کا سکسیس جس نے جانا ہے جا کے میرپور خاص میں دیکھ لے, قصور میں دیکھ لے, مظفر گڑھ کے اندر دیکھ لے. ہمارے پاس ٹیم ہے, ایسی ٹیم, اور سارے برانڈ نیو فیسز ہیں. کوئی آپ نے نیا چہرہ, پرانا چہرہ نہیں ابھی تک دیکھا ہوگا, اور ہر ٹیم کا ممبر اپنے شعبے کا ماسٹر ہے. اس سے کوئی اپنے شعبے کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. ابھی دکھاؤں گا ٹیم آپ کو. سسٹم ہمارا ایسا ہے, اتنا آرگنائز اور اتنا انسٹیٹیوشنائزڈ ہے کہ ہم یونین کاؤنسل کے لیول تک اپنے, مطلب میں ایز چیئرمین یو سی لیول کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہ سکتا ہوں. دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ سسٹم مجھے وہ ابیلٹی دیتا ہے. سو پاکستان فریڈم موومنٹ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جس کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے, ان کو ٹرین کر سکے, اور ان کو یہ ہدایات دے سکے کہ وہ آگے جا کے قوم کو ٹرین کریں. یہ ہے جی پاکستان پلان. سو میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, وہ ٹیکنیکل ہو جائے گا. یہ پاکستان پلان کی سمری ہے. اب میرے سے بہت سے لوگ سوال جواب کرتے ہیں, تو میں کیونکہ ٹرک اپنے ساتھ لے کر نہیں آتا تو میں یہ تصویر لے کر آتا ہوں کہ کسی نے مجھ سے سوال جواب کرنا ہے میرے ساتھ آ جائیں. یہ ریسرچ ہے. میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے 48 گھنٹے 36 گھنٹے بیٹھ کے کنونس کر کے بھیجوں گا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہے پاکستان پلان. 36 مہینوں کے اندر گارنٹیڈ, ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ صرف 36 مہینوں کے اندر پاکستان کو ہم صحیح پٹری پہ لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ہے جی ٹیم. آپ ذرا غور سے دیکھیں, کسی کو جانتے ہیں آپ؟ سارے برانڈ نیو فیسز لیکن اپنے شعبے کے بیسٹ. یہ ہمارا سسٹم ہے. اگین یہ ٹیکنیکل وغیرہ ہو جاتی ہیں چیزیں, تو اب میں اس سے اسکپ کروں گا. یہ ذرا ٹیکنیکل چیزیں. آپ ممبرشپ ہم پیسے کیسے اکٹھے کرتے ہیں؟ کوئی بھی ممبر بن سکتا ہے فری میں, لیکن اگر آپ نے ووٹنگ ممبر بننا ہے, ووٹنگ ممبر کا مطلب کہ اگر پارٹی الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا عہدے دار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سال کا 1000 روپیہ دینا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 ممبر ہمارا ہو جاتا ہے تو سال کا پارٹی 10 لاکھ روپیہ اکٹھا کرتی ہے. اگر 10,000 ممبر ہو جاتا ہے تو پارٹی 1 کروڑ روپیہ اکٹھا کرتی ہے. اگر 1 لاکھ ممبر ہو جاتا ہے پارٹی 10 کروڑ اکٹھا کرتی ہے. اور اگر 10 لاکھ ممبر ہو جاتا ہے تو پارٹی 1 ارب روپیہ اکٹھا کرتی ہے. یہ اس پارٹی کے اندر استطاعت ہے. اب آپ مجھے بتائیں, جو پارٹی اس قابل ہو کہ وہ 1 ارب روپے تک اکٹھا کر سکے, اس کو کسی شخصیت کے اوپر ریلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کہتے تھے قائد اعظم. سمجھ آئی آپ کو؟ ابھی کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ آ کے چیک کاٹتے ہیں اور آ کے وہ ساتھ ہی لیڈر بن جاتے ہیں کہ جناب ہمیں, یعنی کہ قوم کے بارے میں نہیں کوئی سوچتا. تو پارٹی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا. پھر یہ بھی کچھ ٹیکنیکل چیزیں. بہرحال آپ میں سے وہ لوگ جو کہ پاکستان کی گورننس کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اور تھوڑا بہت پتہ ہے آپ لوگوں کو اس کا, تو یہ 14 نکاتی ہمارا مینیفیسٹو ہے. کرنے کو تو سینکڑوں چیزیں ہیں, لیکن ہم نے 14 آئٹمز ایسے چوز کیے ہیں کہ اگر آپ ان 14 کو کر لیں تو باقی ساری چیزیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. اور یہ آرڈر آف پرائرٹی میں. آپ لوگوں سے میرا تیسرا میسج یہ ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن شو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر اینکرز بٹھا کے 3 پارٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر ان کی لڑائی کرا رہے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں, آپ چینل چینج کر دیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ قائد اعظم نے فرمایا تھا, ہمیں انسٹرکشن چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں کہ کیچڑ اچھالنا سیاست نہیں ہوتی. اگر آپ ٹی وی اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے. یہ ہماری فلاسفی نہیں ہے. اور ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ زندگی میں کوئی نہیں ہوتا. کام دیکھیں, ہم لوگ 19واں سال ہے, ہمیں چپ کر کے کام کرتے رہے ہیں, اب باہر نکلے ہیں. آپ لوگ بھی ذہن میں یہ رکھیں کہ کام ہو گیا ہے, لیکن محنت کے بغیر کوئی کام نہیں آگے ہوگا. کوئی کوئک فکس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ہم جا کے میڈیا میں آنا شروع ہو جائیں. میڈیا میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ جا کے 2-4 گالیاں نکال لیں, میڈیا ویسے ہی آپ کو پروجیکٹ کرنا شروع کر دے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جلسے دھرنے فلانا اس سے کیا مجھے سمجھ نہیں آتی. اچھا جلسہ کر لیا, بہت بڑا جلسہ جی, 1 لاکھ 10 لاکھ بندے کا جلسہ. اچھا پھر وہ تو بات کی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے, سیکھ جانا چاہیے کہ 70 سال جلسے دھرنے کر لیے ہیں اور بھائی اب کام کرنے کا ٹائم ہے. سو فوکس ہمیں کام کے اوپر کرنا ہے. آخر میں یہ وہ جہاز ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا. جناب بزرگوار, اس جہاز کو ہم اس ریسرچ سے دیکھیں, ادھر یہ ریسرچ ہے, اس جہاز کو اس ریسرچ سے ہم یہ بنا سکتے ہیں.
آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم آپ کو یہ جہاز دیں سکیں. ایک سیکنڈ, فائنلی میں قرآن پاک کے 2 آیات کا ترجمہ آپ کے لیے پڑھوں گا. سورہ نساء یہ 4تھی سورت ہے قرآن پاک کی, اس کا آیت نمبر 95. برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھے رہیں اور وہ کہ خدا کے راہ خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم پہ, ایک تو لوگ ہیں نا کافر ہیں, وہ صراط مستقیم پہ چلتے نہیں, ان کو تو چھوڑ دینا, لیکن جو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے گریڈنگ بنائی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ ہیں ان میں سے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے اور گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ سے جو صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے ہیں, ان کا درجہ بہت اوپر ہے, ان لوگوں سے بھی اوپر. تو یہ پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی ہے, ہمیں کہا کہ بھئی یہ ہے, اگر آپ نے گھروں میں بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کفر مت کریں, آپ صراط مستقیم پہ چلیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا درجہ اور بلند ہو, درجہ بلند ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے نا کس کے پاس جائیں گے آپ, جتنے بلند ہوں گے کس کے قریب ہوں گے. تو یہ تو اب آپ کی چوائس ہوگی نا. تو یہ سورہ نساء اس کا 95 نمبر آیت, اور آخر میں یہ بھی سورہ نساء 4 سپارہ 4 سورت اور 75 نمبر. اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب مارے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں, اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے, اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے. بتائیں مجھے, قرآن پاک کے اندر جا کے پڑھیں, لکھا ہے وہ لوگ دیکھیں, وہ کمزور مرد, عورتیں اور بچے جو کہ پکار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اللہ تعالیٰ بھیج کسی کو ہمارے لیے جو ہمیں اس ظلم سے نکالے. تو یہ میرا, آپ کا, ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس ظلم کے نظام کے خلاف لڑیں. بہت شکریہ.